الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. عزیزان ملت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج سبق نمبر 137واں سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. سبق مدینہ پاک پر حملے کی دھمکی. گزشتہ سبق ہم نے 136واں سبق جو پڑھا تھا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ آپ یہ پڑھ لیا تھا کہ سب سے زیادہ عمر والے صحابی 350 سال تو کئیوں نے لکھا، لیکن سب کا اتفاق اس بات پر ہے سیرت نگاروں کا کہ 250 سال تک تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہے، اور اسی زندگی میں مخلص تھے، خیر خواہی کا جذبہ تھا ان میں. ان کی زندگی کیسے گزری ہم نے 136ویں سبق میں ہم نے پڑھ لیا تھا. پھر کس طریقے سے آخر میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے دین اسلام کو قبول کیا، ایمان لایا، یہ ہم نے پڑھ لیا تھا. آج کا جو سبق ہے یہ مدینہ کے جو ہجرت کے بعد واقعات چل رہے ہیں، لیکن یہاں ایک سوال اٹھتا ہے کہ ہجرت کرنے کے بعد مکہ سے تو آئے تھے نا صحابہ کرام رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن پیچھے مکہ میں کیا چل رہا تھا. آج یہی سبق ہم پڑھیں گے کہ مکہ کے مشرک سردار ایمان والوں کے چلے جانے کے بعد بھی خوش نہیں تھے. جب ایمان والے مدینہ کی طرف چلے گئے یہ خاموش نہیں تھے، بلکہ اندر اندر سے جل رہے تھے. جو مسلمان کمزور مکہ میں رہ چکے تھے ان کو قیدی بنا لیا. قیدی بنانے کے بعد ان پر ظلم و ستم کیا کرتے تھے، اور جنہوں نے ہجرت کی، ہجرت کرنے والوں کے خلاف بھی ان کے ذہنوں میں یہ بات تھی کہ کس طریقے سے انہیں وہاں سے پکڑ کر لائیں یا وہاں پر ہی تکلیف دیں. صبح اور شام یہی مشورے کرتے رہتے تھے. مشرکین مکہ برداشت نہیں ہوتا تھا، یہی مشورے ہوتے رہتے تھے کہ مسلمانوں کو مدینہ سے کیسے باہر نکالا جائے. اس کے لیے وہ جتنی کوشش کر سکتے تھے کر رہے تھے. بس سیرت نگار نے 2 قصے یہاں پر نقل کیے ہیں کہ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کتنے وہ کمر بستہ تھے اس بات پر مشرکین مکہ کہ مدینہ میں جو مسلمان رہ رہے ہیں اس وقت امن سے، ان کو بھی خلل پہنچائے اور ان کو بھی واپس لایا جائے. پیچھے یہ بات گزر چکی کہ مدینہ منورہ میں مسلمانوں اور یہودیوں کے علاوہ ایک اور طبقہ تھا، مشرکین کا طبقہ ایک اور تھا، اور ان کا سردار کون تھا؟ عبداللہ بن ابی ابن سلول تھا. دراصل بات یہ ہوئی کہ مدینہ کے لوگ لڑائی جھگڑوں سے بہت تنگ آ چکے تھے. خوف اور حجر کی آپس کی لڑائی جنگیں ان سے تنگ آ چکے تھے. اسلام کی روشنی سے کچھ دیر کے بعد انہیں امن شانتی نصیب ہو گئی، بلکہ ان کی تلواریں میانوں میں رہ چکی، ان کی نسلیں بچ گئیں اسلام کے آنے کے بعد. لیکن عبداللہ بن ابی کافی چالاک تھا. ان لڑائی جھگڑوں کے بعد ایک بات چلی وہاں پر کہ ہم ایک ہی منتخب کر لیں گے بادشاہ، اور بادشاہ کس کو منتخب کر لیں گے؟ عبداللہ بن ابی کو بادشاہ بنائیں گے. اور اس کے دل میں بھی یہ انگڑائی لینے لگی، یہ شوق انگڑائی لینے لگا کہ مجھے بادشاہ بنانے والے ہیں. اور اس کے ساتھ جو کچھ لوگ تھے جو اس کی حمایت کر رہے تھے کہ عبداللہ بن ابی بادشاہ بنے گا، اسلام کے آنے سے پہلے کی بات ہے. تو وہ بھی عبداللہ بن ابی کو سپورٹ کر رہے تھے، چاہ رہے تھے، کیونکہ ان کو لالچ اس بات کی تھی کہ وزارت کی لالچ تھی، عہدوں کی لالچ تھی. بہرحال لیکن جو ہی اسلام آ گیا اور کلمے کی روشنی چھا گئی اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدم مدینہ منورہ میں پڑ گئے، تو یہ جتنی بھی روشنی اس وقت ان کے دلوں میں چل رہی تھی سب ٹماٹی سی رہ گئی، سب چراغ ان کے بجھ گئے. اکثر لوگ تو ایمان لے آئے، مگر وہ لوگ جن کو اس کے بادشاہ بننے پر اور اپنے عہدوں پر نظر تھی وہ اس کے ساتھ رہے اور مختلف قسم کی سازشیں بھی کرتے رہے. یہ جو عبداللہ بن ابی اور اس کے حوارین، اس کے مددگار تھے وہاں پر، ان کی جو خصلت تھی یہ مشرکین مکہ کو خبر تھی اس بات کی کہ اس قسم کا خصلت والا بندہ وہاں پر موجود ہے. انہوں نے اس کا فائدہ اٹھایا. انہوں نے دھمکی آمیز خط لکھا عبداللہ بن ابی کو. دھمکی آمیز خط یہ لکھا کہ ہمارے لوگوں کو تم نے پناہ دیے، یا تو ہمارے لوگوں کو باہر نکالو یا ہم مدینہ پر چڑھائی کر دیں گے، حملہ کر دیں گے، اور تمہیں یا تو قتل کر دیں گے یا جو بچیں گے ان کو قیدی بنا لیں گے اور تمہاری عورتوں کو ہم باندیا بنا لیں گے. تو یہ دھمکی ہمیں اس خط جب عبداللہ بن ابی کو ملا، عبداللہ بن ابی نے اپنے ساتھیوں کو خط دکھایا. عبداللہ بن ابی بھی جانتا تھا کہ یہ خط کس قسم کا تھا. اصل میں وہ خط بھی اس کی بادشاہت کو پڑوان چڑھا رہا تھا. عبداللہ بن ابی نے کمزور ساتھیوں کو وہ خط دکھا لیا. خط دکھانے کے بعد جب وہ آپس میں بیٹھے مشورہ کرنے کے لیے کہ اب ہم مسلمانوں کے خلاف کیا کریں، جو ہی مشورہ کرنے لگے، لیکن وہاں پر صحابہ بھی موجود تھے. مدینہ کے جو انصاری صحابہ تھے انہوں نے جب سنا کہ یہ کچھ مشورہ کر رہے ہیں، آپس میں میٹنگز وغیرہ کر رہے ہیں،
تو صحابہ دوڑے عبداللہ بن ابی کو سبق سکھانے کے لیے، لیکن جو ہی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بات پہنچی کہ کچھ مشورہ ہو رہا ہے، انصاری صحابہ دوڑے ان کی طرف ان کو سبق سکھانے کے لیے، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوڑ کر وہاں پر ان سے کہہ دیا کہ تمہیں کیا ہو گیا، تم آپس میں کیوں لڑ رہے ہو؟ کیونکہ معاہدے کچھ ہو چکے تھے پہلے، تم آپس میں کیوں لڑ رہے ہو؟ ابھی تو دشمن نہ آیا ہے، نہ کوئی دشمن کا آنے کا اندیشہ ہے، تم آپس میں لڑ کے مر رہے ہو، ایسا مت کرو۔ بس اس بات کو سن کر ہی جو ادھر بیٹھے ہوئے تھے عبداللہ بن ابی ان کے ساتھی، وہ تتر بتر ہو گئے اور یہ بات آئی گئی ہوگی۔ دوسرا واقعہ، قرظ بن جعفر نامی ایک شخص تھا، لیکن بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا۔ انہوں نے بھی آزمانے کے لیے ابو جہل کے کہنے پر مدینہ منورہ کے قریب ایک چراگاہ پہ حملہ کر دیا کہ ہم مسلمانوں کا وزن دیکھیں گے، ہم ان کی طاقت دیکھیں گے اور ان کی اجتماعیت دیکھیں گے کہ اس وقت یہ کتنا پانی میں ہے۔ حملہ کیا چراگاہ پہ، کچھ اونٹ بھی وہاں پر لوٹے گئے اور بکریاں بھی وہاں سے لے لی گئی اور کچھ زخمی بھی ہوئے یہاں پر، لیکن یہ سب کو معلوم پڑ گیا مسلمانوں کو مدینہ کے کہ یہ حملہ کن نے کروایا ہے؟ مشرکین مکہ کے، لیکن وہ اس وقت خاموش رہے۔ کیوں؟ کیونکہ ابھی جنگ کی اجازت نہیں تھی۔ یہ آج کا سبق تھا، انشاءاللہ کل ہم پڑھیں کہ مسجد حرام کے دروازے مسلمانوں کے لیے بند۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین۔